رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک زندہ باد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ بڑی محبت کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ میں کیا اور کیا حقیقت میری، یہ سب کچھ ہے کامل مرشد نسبت تیری۔ میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام، ذوی الاحتشام سادات کرام، حاضرین و سامعین عزیز محتشم، میں تے تسی اج پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ قاضی محمود احمد آوان صاحب لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بے شمار بے شمار الحمدللہ ساری خوش نصیبی اراکین شورا محترم جناب حضرت علامہ مولانا عبدالغفور تابانی صاحب، آپ بھی تشریف لے آئے اور سب دی جانی پہچانی شخصیت، عاشقان دے دلان دی تڑکن، خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن قادری صاحب جناب بھی تشریف لے آئے۔ اسی انتظامیہ والوں اپنے والوں اہلم و سہلم مرحبا کہنے۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ اسی قبلہ صاحبزادہ قاضی محمود احمد آوان صاحب زید شرف ہو آپ دے حکم نال اتھے حاضر ہوئے ہیں۔ ایک اللہ دے کامل ولی دے عرس دے موقع تے، اور یاد رکھنا ذکر الانبیاء عبادت، اللہ دے نبیان دا ذکر کرنا عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، اور اللہ دے محبوب پیارے اللہ دے اولیاء دا تذکرہ کرنا اے نال گناہاں دا کفارہ ادا ہوندا ہے۔ تو کئی لوگ سوچتے ہیں یار کہ عجیب و غریب لوگ نے، ہر سال بعد جڑا ہے بزرگاں دے عرس تے جمع بھی ہو جاندے نے، پھر اتھے جا کے نذرانے بھی پیش کر دے نے۔ تو انہوں نے دماغ دے اندر یہ بہت پریشانی، حالانکہ نذرانے تے اسی اپنے پیراں نو اپنی جیب وچوں دینے ہیں۔ تکلیف انہوں نے ہوندی رہندی، تم جا کے نذرانے دیتے ہو، تمہیں کیا ملتا ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، یہ ولی کیا دے سکتے ہیں؟ تو آج اسی قرآن و حدیث تو سمجھا گے کہ آیا ولی کچھ عطا کر سکتے ہیں؟ ولیاں دی خدمت کرن نال، ولیاں دی ہاتھ چومن نال، پیر چومن نال، نذرانے پیش کرن نال، ولیاں دا تذکرہ کرن نال، انہاں دی بارگاہ حاضری دین نال کیا سانو کچھ حاصل ہوندا ہے؟ تو آؤ میں عرض کراں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا، مسلم شریف کتاب الایمان ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت دے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب دے جنت جان گے، 70,000 فرمایا 70,000۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ جائے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 70,000 فرمایا میری امت دے 70 لاکھ لوگ بغیر حساب کتاب دے جنت جان گے۔ کتنے؟ 70 لاکھ لوگ بغیر حساب کتاب دے، اور وہ کلے نہیں ہون گے، ہر ایک دے مگر مریدین متوسلین معتقدین ہون گے، اور وہ جدو جنت وال چلن گے فرشتے روک لین گے کہ روک جاؤ، تہاڈا ابھی حساب کتاب نہیں ہویا، حساب کتاب جو پھر جانا، تو رب ذوالجلال فرمائے گا فرشتو ہٹ جاؤ، لیسا حساب ولا کتاب، انہاں دا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اے میرے محبوب دی امت دے ولی آ رہے نے بغیر حساب کتاب جنت جان۔ تہاڈی میری گل نہیں، چکا بخاری شریف کتاب التوحید باب وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، اور امام بخاری نے تو پورا باب بنایا ہے، فرمایا سیدخلن الجنت من امتی 700,000، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت دے 70 لاکھ لوگ ایسے حساب نال جنت جا رہے ہوں گے، متماسکون آخذ بعضهم ببعض، اگے پیر ہوئے گا، پیچھے مرید ہوئے گا، خلیفہ ہوئے گا، پیر نے مرید دا ہاتھ پکڑیا ہوئے گا، انہیں اگے اپنے مرید دا ہاتھ پکڑیا ہوئے گا، انہوں نے اپنے متوسلین معتقدین دے ہاتھ پکڑے ہوں گے، متماسکون آخذ بعضهم ببعض، ایک دوسرے دا ہاتھ پکڑیا ہوئے گا، لائنہ بن جان گیاں، جتوں تک سلسلہ جا رہا ہے سادہ یقین ہے، عقیدہ اور ایمان ہے، اسی سلسلہ نقشبندیہ جہاں سیدنا صدیق اکبر تو لے کے آخری بندے تک جڑا قیامت تک ہوئے گا، اگر کوئی قادری ہے، چشتی ہے، سوروردی ہے، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور قاسم ولایت حضرت علی مرتضی شیر خدا، اور پھر حضور سینا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگے بڑا ولی ہوئے گا، پیچھے مریدین متوسلین معتقدین ہوں گے، بڑا ولی جنت دے دروازے تے جا کے رک جائے گا اور مریدان اشارہ کرے گا جاؤ بھی جنت تے داخل ہو جاؤ، تو مرید جناب چھالا مار مار کے جنت تے جا رہے ہوں گے، اور ولی دروازے تے رک جائیں گے، فرشتے کہیں گے اے ولیو تسی جنت نہیں جاندے، تو ولی کہیں گے ساڈا تہاڈا معاملہ نہیں، ساڈا معاملہ رب نال ہے، اور اس دن لیسا ترجمان بینہ و بینہم، اللہ اور انہاں بندیاں دے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوئے گا، براہ راست رب کلام فرمائے گا کہ ولیو تسی جنت کیوں نہیں جاندے؟ عرض کرنگے مولا تو بہتر جاندہ ہے، اے کچھ لوگ نے یحجون معانا، یصومون معانا، یصلون معانا، یعملون معانا، مولا انہاں سارے نال حج کیتے، نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، عبادت و ریاضت کیتی، گویا کہ جدوں ربیع الاول شریف دا مہینہ آیا، علی کہن کے مولا ادوں بھی یہ ساڑے نال سن، جدوں ختم نبوت تے پہرے داری دی باری آئی ادوں بھی ساڑے نال سن، ناموس رسالت تے کٹ مرنے دی باری آئی، یعملون معانا، یہ ہر نیک عمل ساڑے نال کر دے رہے، کہ مولا جنی دیر جنت نہیں نہ جان گے اسی ہونی دیر جنت کوئی نہیں جانا، رب فرمائے گا ولیو پہچان لو گے، عرض کرنگے مولا پہچان لوانگے، رب فرمائے گا ایک ایک نو غلام نو پہچانو، جہنم چو کڈو جنت پہنچا دیو۔ اچھا جدو نبی کریم علیہ السلام نے اولیاء دی احسان صحابہ نو دسی نا، تے حضور دے ایک غلام گوڑیاں پار کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی شان تسی بیان کر رہے ہو انہاں دی کوئی نشانی دس دیو تاکہ اسی انہاں نو پہچان کے پیار کریے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو آڈے میرے مدنی لجپال آقا نے فرمایا وجوہہم علی لیلۃ القمر، وجوہہم ان کے چہرے ان کے چہرے یوں چمک رہے ہوں گے کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، تو اگر اس دور میں آپ غور کریں توجہ کریں، وجوہہم علی صورت القمر فی لیلۃ البدر، فرمایا ان کے چہرے یوں چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، تو آج اس دور میں اگر غور کریں آپ
آپ اپنی اس آنکھوں کے سامنے قبلہ امیر المجاہدین کا چہرہ لے کر آئے، آپ کا تصور لے کے آئے، آپ کا چہرہ یوں ہی چمکتا تھا جیسے چاند چمکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ساری زندگی عزت مصطفیٰ پہ پہرا دیا ہے، ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے، اور اگر کوئی بڑے سے بڑا گنڈا اور بدماش بھی آیا تو آپ نے اس کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا اور ساتھ آواز دی، ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے چہرے ان چمک رہے ہوں گے جس طرح 14ویں رات دا چند چمک رہا ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اے اولیاء انہوں عام نہ سمجھو، بلکہ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے جدو قیامت دا دن ہوئے گا، یکون عبدین واحد فی المشرق و آخر فی المغرب، دو بندے ہوں گے، ایک مشرق دا رہن والا، ایک مغرب دا رہن والا، ایک کئی سو سال پہلے گزر گیا، ایک کئی سو سال بعد آیا، انہاں دا تعلق کی ہوئے گا تحابا فی اللہ عز و جل، او فقط اللہ دی رضا واسطے ایک دوسرے نال پیار کردے ہوں گے، کہ اللہ دا ولی ہے، محبوب ہے، پیارا ہے، عباد اللہ اور عباد الرحمان دے وچوں ہے، عزت مصطفیٰ دا پہرے دار ہے، ختم نبوت دا پہرے دار ہے، اور توجہ کر کے دنیا دا تو رخ موڑ کے اپنے آقا دی عزت و عظمت کی طرف رخ کرنے والا دنیا دا تحابا فی اللہ ہے، وہ پیار فقط اس واسطے کرنگے کہ اللہ دا محبوب سی، اللہ دا پیارا سی۔ دیکھو حضور غوث اعظم نال ساڈا پیار کیوں ہے؟ کہ اللہ دے محبوب ولی ہیں، داتا علی حجویری ہون، خواجہ اجمیری ہون، حضرت مجدد الفسانی ہون، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہون، یا جناب خواجہ قاضی سلطان محمود آوانی رحمت اللہ علیہ آپ دی ذات ہوئے، یا قبلہ امیر المجاہدین دی ذات ہوئے، سادہ پیار فقط اس واسطے ہے کہ اللہ دے محبوب اور پیارے نے حضور دی ختم نبوت و ناموس رسالت دے پہرے دار نے حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے، یکون عبدین واحد فی المشرق و آخر فی المغرب تحابا فی اللہ عز و جل، اللہ دی رضا واسطے ایک دوسرے نال پیار کردے ہوں گے۔ رب فرمائے گا، حدیث مبارکہ ہے، لا جمع اللہ بینہما یوم القیامت، اللہ انہوں دونوں نو آپس جمع کر دے گا، اس ولی نو بھی اور پیار کرنے والے نو بھی، اور جدو جمع کر دے گا تو وہ بندہ اپنے عمل نو دیکھ رہا ہوئے گا، اپنے کردار نو دیکھ رہا ہوئے گا، اپنے اٹھنے بیٹھنے نو دیکھ رہا ہوئے گا، عرض کرے گا مولا اے تیرا محبوب، اے تیرا پیارا، اے قائم اللیل، اے صائم الدہر، اے دن نو روزہ رکھنے والا، اے رات نو عبادت کرنے والا، یبیتون لربہم سجدا و قیاما، ساری رات مصلی دی پشت آنسو بہان والا، تے مولا مینوں گناہگار نو انہاں دے نال کھڑا کر دیتا، وہ اپنے اعمال نو دیکھ رہا ہوئے گا۔ رب فرمائے گا میں کدو کیا کہ تیرا عمل تینوں اتھوں تک کر لے آیا، اے میرا ولی سی، کنت تحبہ فیا، تو میری رضا واسطے پیار کرتا سے، تو میرے محبوب دا ارشاد ہے المرء مع من احب، قیامت والے دن بندہ او دے نال کھلوتا ہوئے گا جے دے نال دنیا تے پیار کرتا ہوئے گا، جے دے نال دنیا تے پیار کرتا ہوئے گا، تو اس پیار کرنے والے دا حشر بھی اس ولی دے نال ہوئے گا۔ اور اے بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت انہاں ولیاں دی رضا واسطے جہنم نو ٹھنڈا کرے گا، اور ولی نو فرمائے گا جاؤ اپنے ایک ایک غلام نو جہنم چو کڈو تے جنت پہنچا دیو۔ میں کہا یار اسی ولیاں دی خدمت اس واسطے کردے ہاں، ہاتھ پیر اس واسطے چومدے ہاں، نذرانے اس واسطے دینے ہاں کہ جس دن نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، اولاد والدین تو دوڑ رہی ہوئے گی، بھائی تو دوڑ رہا ہوئے گا، کسے دا کوئی پرسانے حال نہیں ہوئے گا، اے اللہ دے ولی اس دن بھی اپنے غلاماں نو لب کے جناب جنت دے اندر پہنچا رہے ہوں گے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ یار اندازہ کرو جس محبوب دے امتی اپنے غلاماں نو جناب جہنم چو کڈ کے جنت لے جا سکتے نے، یہ تو شان ہے خدمتگاروں کی، سلطان کا عالم کیا ہوگا اس دن شان مصطفیٰ تو دیکھنے والی ہوگی،
کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس دن اللہ کے عرش پر ہوں گے اور ایک ہاتھ میں شفاعت کا جھنڈا ہوگا، ایک ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا، اور میرے آقا علیہ السلام شفاعت فرما رہے ہوں گے، تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ولیوں کے سائے میں رکھے اور محشر کے دن شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔